تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائے، وَيُجَالِسَ بِهِ الْأُمَرَاء، اور اس کے ذریعے سے حاکموں کی ہم نشینی اختیار کرے، وَيُبَاهِيَ بِهِ النُّظَرَاء، اور اس کے ذریعے سے نظرا غور و فکر کرنے والوں پر فخر کرے، وَيَتَصَيَّدَ بِهِ الْحُطَامَ، اور اس کے ذریعے سے دنیا حاصل کرے، دنیا کا شکار کرے۔ تو حطام کہتے ہیں کسی چیز کا جو چورا ہوتا ہے، بالکل معمولی چیز یا پھر ریزے جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں حطام، اور چونکہ دنیا کی بھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل معمولی چیز ہے، تو اسی لیے اس کو حطام کہا کہ وَيَتَصَيَّدَ بِالْحُطَام، جس کے ذریعے سے معمولی چیز کا شکار کرے یعنی دنیا کو حاصل کرے۔ فَتِجَارَتُهُ بَائِرَةٌ وَصَفْقَتُهُ خَاسِرَةٌ، تو اس کی تجارت یہ خسارے والی ہے اور اس کا سودا یہ گھاٹے والا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من طلب العلم لیفاخر به العلماء، جس نے علم حاصل کیا، علم طلب کیا اس لیے تاکہ اس کے سبب وہ علماء پر فخر کرے، اور لیماری به السفہاء، یا اس کے ذریعے سے وہ بے وقوفوں سے، کم عقلوں سے جھگڑا کرے، اور لیصرف به وجوہ الناس الیہ، اور یا اس لیے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرے، ادخلہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ قال ابو یزید البسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا، عملت فی المجاہدۃ 30 سنۃ، میں نے 30 سال تک مجاہدے میں عمل کیا، یعنی 30 سال تک مجاہدہ کیا۔ فما وجدت شیئا اشد علی من العلم وخطرہ، تو میں نے اپنے اوپر علم اور اس کے خطرے سے زیادہ کوئی بھی چیز سخت نہیں پائی۔ وَإِيَّاكَ أَن يُزَيِّنَ لَكَ الشَّيْطَانُ فَيَقُولَ لَكَ، اور تم اس چیز سے بچو کہ شیطان تمہارے سامنے اس بات کو سوار کر سجا کر پیش کرے تو وہ تم سے کہے کہ اذا کانا قد ورد هذا الخطر العظیم فی العلم، کہ جب ایسا بڑا خطرہ اس علم میں وارد ہے، اس علم میں لاحق ہے، پیش آ رہا ہے، فَتَرْكُهُ أَوْلَىٰ، تو اسے چھوڑ دینا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ فلا تظنن ذالک، تو ہرگز یہ گمان مت کرنا، فلقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہ قال، کہ یقیناً بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ انہ قال، آپ نے فرمایا، اطلعت لیلۃ المعراج علی النار، کہ شب معراج مجھے جہنم پر اطلاع دی گئی، مجھے جہنم دکھایا گیا، فرأیت اکثر اہلھا الفقراء، تو میں نے دیکھا کہ اکثر جہنم والے فقیر ہیں۔ قالوا، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، من المال، کیا مال کے فقیر؟ تو قال، حضور نے فرمایا، لا، نہیں، بل من العلم، بلکہ جو علم کے فقیر تھے وہ جہنم میں زیادہ تھے۔ فمن لم يتعلم العلم، تو جس نے علم نہیں سیکھا، علم حاصل نہیں کیا، لا تتعطى له احکام العبادت والقیام بحقوقها، تو اس کو عبادت کے احکام حاصل نہیں ہوتے ہیں، احکام پتہ نہیں چلتے ہیں، اور جو عبادت کے حقوق ہیں وہ ان کو قائم نہیں کر پاتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا عبد اللہ سبحانہ عبادت ملائکۃ السماوات بغیر علم، اور اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرے جس طرح آسمانوں کے فرشتے عبادت کرتے ہیں بغیر علم کے، اگر کرے تو کان من الخاسرین، تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ فشمر فی طلب العلم بالبحث والتلقین والتدریس، تو تم کمر بستہ ہو جاؤ، مستعد ہو جاؤ علم کی طلب میں، بالبحث، اس کو تلاش کر کے، والتلقین، دوسروں کو سکھا کر کے، والتدریس، اور پڑھا کر کے، واجتنب الکسل والملال، اور سستی سے اور اکتاہٹ سے، کوتاہی سے بچو، وإلا، ورنہ، فانتا فی خطر الضلال والعیاذ باللہ عز وجل، ورنہ تم گمراہی کے خطرے میں پڑ جاؤ گے، اور اللہ عز و جل کی اس سے پناہ طلب ہے۔ ثم جملۃ الامر، پھر خلاصہ کلام یہ کہ انک اذا نظرت فی دلائل صنع اللہ تعالی، کہ جب تم اللہ تبارک و تعالی کی کاریگری کے دلائل میں غور و فکر کرو گے، وام انت النظر، اور مزید گہری فکر کرو گے، فعلمت ان لک الہا قادرا، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا ایک خدا ہے جو قادر ہے، عالم ہے، حی ہے، مرید ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، متکلم ہے، منزہ عن حدوث الکلام والعلم والارادت، اور جو منزہ ہے، بری ہے، کس سے؟ کلام، علم اور ارادے کے حادث ہونے سے۔
مقدسن عن کل نقص و آفت، اور پاک ہے ہر طرح کے عیب اور آفت سے، لا یوصف بصفات المحدثین، وہ حادث چیزوں کی صفت سے متصف نہیں ہے، ولا یجوز علیہ ما یجوز علی المخلوقین، اور جو چیزیں مخلوق پر جائز ہیں وہ اس پر جائز نہیں ہیں، ولا یشبہ شیء من خلقہ، اور وہ اپنی مخلوق میں سے کسی بھی چیز کے مشابہ نہیں ہے، ولا یشبہ شیء، اور نہ ہی کوئی چیز اس کے مشابہ ہے، ولا تتضمنہ الاماکن والجہات، مکان اور جہتیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کو گھیر نہیں سکتی، اس پر مشتمل نہیں ہو سکتی، ولا تحلہ الحوادث والآفات، اور جو حادثات ہیں، جو آفتیں ہیں، وہ اس پر طاری نہیں ہو سکتی۔ وَنَظَرْتَ فِي مُعْجِزَاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم غور و فکر کرو گے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں، وَأَعْلَامِ نُبُوَّتِهِ، اور ان کی نبوت کی نشانیوں میں، فَعَلِمْتَ، تو تم کو یہ پتہ چل جائے گا کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یقیناً وہ اللہ کے رسول ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں، وَأَمِينُهُ عَلَى وَحْيِهِ، اور جو اللہ کی وحی ہے اس پر وہ اللہ کے امین ہیں، وَمَا كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَعْتَقِدُونَهُ، اور جو سلف صالح نیک گزرے ہوئے لوگ، السلف جو نیک لوگ ہیں گزرے ہوئے، یعتقدونہ، اور جو سلف صالحین اعتقاد رکھتے تھے، یعنی من ان اللہ تعالی یری بالآخرۃ، کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا آخرت میں، لأنہ موجود، اس لیے کہ وہ موجود ہے، ولیس فی جہت محدودہ، اور وہ کسی حد بندی میں نہیں ہے، کسی محدود جہت میں نہیں ہے، وہ غیر محدود، اور وہ غیر محدود ہے، وأن القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق، اور یہ اعتقاد کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، لیس بحروف مقطعہ ولا اصوات مختلقہ، نہ ہی وہ ایسے حروف ہے، یعنی کہ کلام اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے یہ کلام الہی ہے، غیر مخلوق ہے، لیس بحروف مقطعہ، کوئی ایسے حروف نہیں کہ جن کی تختی ہو سکے، جن کو الگ الگ لکھا جائے، ولا اصوات مختلقہ، اور نہ ہی خود ساختہ آوازیں، یہ ہمارا پڑھنا ہمارے حروف یہ نہیں، بلکہ جو اللہ کا کلام ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ اس لو کانا کذالک، اس لیے کہ اگر یہ ایسا ہوتا، یعنی کہ غیر مخلوق نہ ہوتا بلکہ مخلوق ہوتا، لکانا من جملۃ المخلوقات، یعنی کہ ایسا ہونا، یعنی کہ اگر وہ کلام الہی جو ہے ایسا ہوتا کہ حروف ایسے ہوتے جن کی تختی کی جا سکتی ہے، یا پھر خود ساختہ آوازیں ہوتی، تو لکانا من جملۃ المخلوقات، تو یہ بھی تمام مخلوقات میں سے ہوتا، وانہ لا یکون، اور یہ اعتقاد کہ لا یکون فی الملک والملکوت، کہ ملک میں یعنی کہ کائنات سفلی اور علوی، یعنی کہ جو بھی نیچے کے کائنات ہے اور جو بھی بلندی پہ کائنات ہے، لا یکون فی الملک والملکوت، کہ پستی میں اور بلندی میں لا یکون نہیں ہے، فلتۃ خاطر ولا لفتۃ ناظر، فلتا کا معنی ہوتا ہے بے سوچے سمجھے، اجلت میں ہونے والی بات ہو یا لغزش ہو تو اس کا مطلب اچانک آنے والا خیال، فلتۃ خاطر دل میں اچانک آنے والا خیال، ولفتۃ ناظر، لفتہ جیسے کہ التفات اسی سے بنا ہے توجہ، ولفتۃ ناظر، اور نہ ہی کسی غور و فکر کرنے والے کی توجہ ہے، تو وانہ لا یکون فی الملک والملکوت، کہ پستی میں اور بلندی میں نہیں ہے فلتۃ خاطر ولا لفتۃ ناظر، نہ کسی دل کا اچانک آنے والا خیال اور نہ کسی غور و فکر کرنے والے کی توجہ، الا بقضاء اللہ تعالی و قدرتہ، مگر وہ سب اس کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کرنے سے ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے، اس کے اندازے سے ہے، و ارادتی و مشیتی، اس کے ارادے سے، اس کے چاہنے سے ہے، سبحانہ اس کی پاکی ہے، فمنہ الخیر والشر، تو اسی کی جانب سے بھلائی ہے، شر ہے، برائی ہے، نفع ہے، نقصان ہے، ایمان ہے اور کفر ہے، وانہ لا واجب علی اللہ تعالی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز واجب نہیں، لأحد من خلقی، اپنی مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی، فمن اصابہ فبفضلہ، تو جسے بھی وہ ثواب دے تو وہ اس کے فضل سے ہے، ومن عاقبہ فبعدلہ، اور جسے وہ سزا دے تو اس کے عدل سے ہے، وما ورد علی لسان صاحب الشرع صلوات اللہ علیہ وسلم من امور الاخرہ، اور وہ ساری چیزیں یہ اسی سے تعلق رکھ رہی ہیں کہ جو پیچھے اعتقاد کی بات آئی ہے، وما وردا، اور یہ اعتقاد کہ جو کچھ بھی صاحب شریعت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر وارد ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت کاملہ ہوں و سلام ہوں،
اور سلامتی ہو من امور الآخرہ، کیا چیزیں؟ من امور الآخرہ، آخرت کی چیزوں میں سے، جیسے کہ حشر ہے، نشر ہے، عذاب قبر ہے، وسؤال منکر و نکیر، اور منکر نکیر کا سوال ہے، والمیزان والصراط، اور میزان ہے، صراط ہے، تو ان ساری چیزوں کا اعتقاد کیا ہے؟ فہذہ اصول، تو یہ ایسے اصول ہیں درجہ سلف الصالح رضوان اللہ علیہم علی اعتقادها والتمسک بها۔ درجہ ادرج جو معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کی طرف بڑھنا، تو یہ جو ہے سلف صالح کا یہی اعتقاد رہا ہے اور یہی چیز چلتی چلی آ رہی ہے۔ تو فہذی اصول، یہ ایسے اصول ہیں درجہ سلف الصالح رضوان اللہ علیہم علی اعتقادها والتمسک بها، کہ جن چیزوں کے اعتقاد پر والتمسک بها اور ان سے استدلال پر سلف صالح کا عمل رہا ہے مسلسل، رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ اللہ تعالیٰ کے ان سب پر، اللہ تعالیٰ کے ان سب سے خوشنودی ہو۔ ووقع علیہ الاجماع، اور ان چیزوں پر اجماع واقع ہوا ہے، کب؟ قبل تنوع البدع و ظہور الاہواء، طرح طرح کی بدعتوں اور خواہشات کے ظہور سے پہلے۔ نعوذ باللہ من الابتداع فی الدین، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں دین میں کسی نئے کام کے ایجاد کرنے سے، واتباع الہوا بغیر دلیل، اور بغیر دلیل خواہش کی پیروی کرنے سے۔ ثم نظرت فی اعمال القلب والمواجب الباطنة والمناہی التي تأتی فی هذا الکتاب لیحصل لك علمہ، پھر تم غور کرو گے دل کے اعمال اور باطنی مواجب، یعنی کہ باطنی احکامات جن کے کرنے کا حکم دیا گیا، باطنی واجبات، و مناہی، اور باطنی منہیات شرعیہ، التی تأتی فی هذا الکتاب، جو اس کتاب میں آئیں گی، لیحصل لک علم، تاکہ تمہیں ان چیزوں کا علم حاصل ہو جائے۔ ثم تعرف جملۃ ما تحتاج الی استعمالہ، پھر تمہیں معرفت ہوگی ان تمام چیزوں کی جن کو عمل میں لانے کی تمہیں ضرورت ہے، جن کو عمل میں لانے کی تم محتاج ہو، کطہارۃ والصلاۃ والصوم والصلاۃ والصوم ونحوہ، جیسے کہ طہارت ہے، نماز ہے، روزہ وغیرہ۔ فَإِن فعلت ذلك، تو جب تم غور فکر کر لو گے ان چیزوں کی معرفت حاصل ہو جائے گی، فَإِن فعلت ذلك، تو تم ایسا کر لو گے، فقد ادیت فرض اللہ تعالی علیک، تو یقیناً تم نے اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کی ادائیگی کر لی، علیک، جو تم پر ضروری ہے، الذی تعبدک بہ، کہ جس کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے، فی باب العلم، علم کے سلسلے میں، وَلَقَدْ صِرْتَ مِنْ عُلَمَاءِ امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس وقت تم یقیناً ہو جاؤ گے، اس وقت تم یقیناً ہو جاؤ گے جب تم یہ ساری چیزیں کر لو گے، کس میں سے؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے علماء میں سے، ایسے علماء میں سے، الراسخین فی العلم، جو علم میں پختہ ہیں، راسخ ہیں، ان عملت بعملک، کب؟ اگر تم اپنے علم پر عمل کرو، واقبلت علی عمارت معادک، اور اپنی آخرت کی تعمیر میں، اپنی آخرت کو سنوارنے میں متوجہ ہو جاؤ، وکنت عبدا عالما اللہ تعالی علی بصیرۃ غیر جاہل ولا مقلد ولا غافل، تو جب تم ایسا سب کچھ کر لو گے، وکنت عبدا عالما، اور تم ہو جاؤ گے ایسے بندے جو علم والا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، ایسے نہیں رہو گے کہ جو جاہل ہو، مقلد ہو یا غافل ہو، یہ سب نہیں رہو گے۔ وَلَكَ الشَّرَفُ الْعَظِيمُ، اور تمہارے لیے بہت بڑی بلندی ہو جائے گی، وَلِعِلْمِكَ الْقِيمَةُ الْكَثِيرَةُ، اور تمہارے علم کی بہت زیادہ قیمت ہوگی، وَالثَّوَابُ الْجَزِيلُ، اور بڑا ثواب حاصل ہوگا، کثیر ثواب حاصل ہوگا، وَكُنْتَ قَدْ قَطَعْتَ هَذِهِ الْعَقَبَةَ وَخَلَّفْتَهَا وَرَاءَكَ، اور جب تم سب ایسا کر لو گے تو یقیناً تم نے اس گھاٹی کو طے کر لیا اور اسے اپنے پیچھے چھوڑ دیا، وَقَضَيْتَ حَقَّهَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى، اور جو اس گھاٹی کا عقبۃ العلم کا حق تھا اسے تم نے ادا کر دیا اللہ تعالیٰ کی اذن سے۔ واللہ سبحانہ المسئول، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ سوال ہے کہ ان یمدک و ایانا بحسن توفیقی و تیسیرہ، کہ تم کو اور ہم سب کو اپنے توفیق اور تیسیر کے بہتری کے ساتھ تمہاری اور ہماری مدد فرمائے، انہ ارحم الراحمین، یقیناً وہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ولا حول ولا قوت، نہیں ہے کوئی طاقت نہ قوت، الا باللہ، مگر اللہ کی جانب سے، العلی العظیم، جو بلند ہے، عظمت والا۔ ابھی کتنے 47 سے کافی ہے نا۔